بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن اسماء ایضا قالت خسفت الشمس على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا الناس قیاما یصلون ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس فدخلت على عائشہ وإذا هي قائمة تصلی فقلت ما شان الناس یصلون فأشارت براسها إلى السماء أو قالت سبحان الله فقلت آیا قالت نعم فأطال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القیام جدا حتى تجلاني الغش فأخذت قربة إلى جنبي فجعلت أصب على رأس الماء فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد تجلت الشمس فخطب رسول اللہ وحمد اللہ وأثنى عليه ثم قال اما بعد ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا ومثل فتنة المسيح الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا 3 مرار فيقال له قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به فنم صالحا وأما المنافق أو المرتاب لا يدري أي ذلك قالت أسماء فيقول ما أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فيقال لا دريت فيغلظ له في قبره. یہ روایت مسند احمد سے لی گئی ہے، رقم ہے 26,925. ترجمہ یہ ہے سیدہ اسماء ہی سے مروی ہے. اس سے پیچھے جو روایت تھی وہ بھی سیدہ اسماء ہی سے تھی، ام المومنین عائشہ کی بڑی بہن ہے. سیدہ اسماء ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا. یہ دیکھیے، یہ وہی واقعہ ہے سورج گرہن کا جس میں رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے، دیر تک نماز پڑھتے رہے ہیں. تو مختلف لوگ جب بیان کرتے ہیں تو اپنے ذوق کے لحاظ سے کچھ تفصیلات حذف کر دیتے ہیں، واقعے کا کوئی حصہ ایک طرح سے بیان کر دیتے ہیں، اور اس میں کچھ تفصیلات میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر آدمی اپنے لحاظ سے بیان کر رہا ہے، لیکن باب وہی ہے کہ عذاب قبر کے بارے میں کیا باتیں کہی گئیں. ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا تو کیا دیکھتی ہوں کہ لوگ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرا رہے ہیں. اس سے پیچھے ہم روایتوں میں دیکھ چکے ہیں کہ جب ایسا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے باہر نکلے اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی. میں سیدہ عائشہ کے ہاں داخل ہوئی. یعنی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے باقاعدہ لوگوں کو نماز کے لیے بلایا گیا ہو، لیکن یہ صاف واضح ہے دوسری روایتوں سے کہ نہیں، حضور اپنے طور پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، لوگوں نے دیکھا تو وہ پیچھے آتے چلے گئے. تو اس طرح جماعت کی صورت بن گئی. میں سیدہ عائشہ کے ہاں داخل ہوئی تو دیکھا کہ وہ بھی نماز میں کھڑی ہیں. یعنی گھر میں جب وہ گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ باہر تو نہیں گئیں سیدہ، لیکن وہی نماز پڑھ رہی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، لوگ اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا وقت نہیں تھا. اس پر انہوں نے اپنے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا. یعنی انہوں نے ایک صورتحال دیکھی ہے تو انتظار نہیں کر سکیں اور نماز پڑھتے، وہ نماز پڑھ رہی ہیں اسی دوران میں سوال کر دیا ہے. تو انہوں نے نماز میں اب سر کے اشارے سے جواب دیا، یعنی آسمان کی طرف اشارہ کیا. اسماء کہتی ہیں کہ یہ غالباً زبان سے سبحان اللہ کہا. یعنی یا تو انہوں نے آسمان سے اشارہ کیا اور یا غالباً انہوں نے سبحان اللہ بھی کہا. جیسے کہ نماز میں اگر کسی کو جواب دینا ہو تو یہ تسبیح کے کلمات ہی زبان سے نکلنے چاہیے. تو میں نے کہا اچھا، تو خدا کی کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے. یعنی صورتحال چونکہ بڑی غیر معمولی ہے تو یہ پھر صبر نہیں کر سکیں. ادھر بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں، تو انہوں نے نماز کے دوران ہی میں دوسرا سوال بھی کر دیا. اچھا، خدا کی کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے؟ اور سیدہ نے اشارے سے پھر ہاں کہا. یعنی انہوں نے جواب نہیں دیا، پھر اشارے سے جواب دیا کہ ایسا ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں اتنا لمبا قیام کیا کہ مجھ پر بے ہوشی سی طاری ہونے لگی. اس کی تفصیلات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے بہت طویل قیام کیا، یعنی اتنا کہ سورج گرہن ختم ہو گیا.
اور اس میں قیام میں بھی کھڑے رہے، پھر رکوع کیا، پھر قومیں میں بڑی دیر کھڑے رہے، پھر اس کے بعد دوبارہ رکوع کیا، تو ایک سے زیادہ رکوع بھی کیے اور اس طرح سے نماز پڑھی یہاں تک کہ سورج گرہن ختم ہو گیا۔ انہوں نے بھی اسی کو بیان کیا ہے، یہ اپنے حوالے سے بیان کر رہی ہیں کہ میرا تو حال خراب ہو گیا، اتنی لمبی نماز تھی۔ میں نے لکھا ہے یہ واقعہ پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے۔ سیدہ کی اس حالت سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً سخت گرمی کا موسم ہوگا کہ لمبے قیام کی وجہ سے وہ بے ہوش ہونے لگی، یعنی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ موسم بھی اثر انداز ہوا۔ اس پر میں نے پہلو میں رکھا ہوا ایک مشکیزہ اٹھایا اور اس سے اپنے سر پر پانی بہانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں نماز پڑھا کر پلٹے، اس وقت سورج روشن ہو چکا تھا، یعنی اتنی دیر تک آپ نماز پڑھتے رہے۔ چنانچہ آپ نے خطبہ دیا، یہ اس سے پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اس کے بعد خطبہ دیا، یعنی کھڑے ہو کر ممبر پر کچھ دیر کے لیے آپ نے کچھ بات کی، اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا اما بعد، میں نے آج وہ چیزیں دیکھ لی ہیں جو اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ یعنی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مشاہدات ہوئے۔ میں نے ان اصولوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ پیغمبروں کو وحی بھی آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، ان پر اللہ کی کتابیں بھی اترتی ہیں، اور قرآن مجید کے بارے میں تو بتا دیا گیا ہے کہ جبریل یہ کتاب باللفظ لے کر آئے ہیں، یعنی یہ کلام اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خیال دل میں ڈال دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیا ہے، بلکہ یہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح نازل کیا ہے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جو بعض واقعات دکھائے جاتے ہیں، جیسے ماضی کی کوئی چیز دکھانی ہے، حال میں کوئی چیز دکھانی ہے، یا مستقبل میں دکھانی ہے، تو قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے اور روایات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے بیان کا طریقہ نہیں اختیار کیا جاتا، بلکہ رویا کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، مشاہدہ کرا دیا جاتا ہے۔ اور یہ مشاہدات سوتے میں بھی ہوتے ہیں اور ایسے ہی بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں، یعنی بیداری میں بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مشاہدات ہیں جن میں پھر گویا ایک تصویر سامنے آ جاتی ہے، چیزوں کو ایک تمثیل میں ڈال دیا جاتا ہے، ممثل کر کے دکھا دیا جاتا ہے، جیسے آپ کے سامنے کسی چیز کی تصویریں آ جائیں۔ تو اس سے جو ہوتا ہے کہ ایک حقیقت بالکل نمایاں ہو کر آدمی کے سامنے آتی ہے، اور اس طرح آتی ہے کہ وہ ذہن میں بھی نقش ہو جاتی ہے، اس کی تفصیلات بھی زیادہ ذہن نشین رہتی ہیں۔ چنانچہ حال کے معاملے میں بھی یہ طریقہ اختیار کیا گیا، اور قرآن نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کی رات رویا کے عالم میں مشاہدات کرائے گئے، جس میں یہ آپ نے دیکھا کہ مجھے بیت المقدس لے جایا گیا ہے، بعض اور مشاہدات بھی اس میں بیان ہوئے ہیں۔ تو قرآن نے دوسری جگہ بیان کر دیا ہے اسی سورہ میں کہ یہ ایک رویا تھا جو آپ کو دکھایا گیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ مشاہدات نیند میں بھی ہوتے ہیں، جاگتے بھی، اس کے لیے کہیں جانا نہیں ہوتا، یہ وہیں ہو جاتے ہیں۔ اسی نوعیت کا ایک بڑا غیر معمولی مشاہدہ ہے جس کا ذکر سورہ نجم میں ہوا ہے، جس میں اگر آپ روایتوں کو بھی سامنے رکھ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حرا کی غار سے واپس آتے ہوئے راستے میں آپ کو وہ مشاہدہ ہوا، اور اس میں سدرۃ المنتہا کو کھول دیا گیا اور جبریل کو آپ نے اپنی اصل صورت میں دیکھا، وہاں بھی کہیں گئے نہیں، یعنی زمین پر کھڑے ہوئے یہ مشاہدہ کرایا گیا۔ تو مشاہدات حقیقی بھی کرا دیے جاتے ہیں، مشاہدات تمثیلی بھی ہوتے ہیں، یعنی کسی چیز کو ممثل کر کے اس کو ایک تمثیل کی صورت دے کے دکھا دیا جاتا ہے۔ جو چیزیں ماضی کی ہیں یا مستقبل کی ہیں وہ ظاہر ہے کہ تمثیل کی صورت میں دکھائی جاتی ہیں، جو حال کی ہیں وہ بعض اوقات بالکل حقیقی صورت میں دکھا دی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب لمبا قیام رسول اللہ نے فرمایا ہے تو آپ کو بعض مشاہدات ہوئے، تو اب وہ مشاہدات آپ بیان فرمائیں گے کہ کیا چیزیں مجھے آج دکھائی گئیں۔ تمہید یہاں سے آپ نے باندھی ہے کہ میں نے آج وہ چیزیں دیکھ لی ہیں جو اس سے پہلے نہیں دیکھی تھیں، یعنی اس سے پہلے مجھے اس طرح کا مشاہدہ نہیں ہوا تھا، آج یہ کرایا گیا ہے۔ یہ مشاہدہ کیا تھا، اور اس کے بعد آپ نے مزید کن چیزوں کی طرف توجہ دلائی، وہاں سامعین تھے، سننے والے تھے، اس کو ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मुस्नद अहमद की एक तवील रवायत का मुताला कर रहे हैं जिसका रकम मैं बता चुका हूँ, 26,925 है। इसमें ये बयान हुआ था कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे हैं, उस मौके पर सूरज ग्रहण हुआ था। इसकी कुछ तफसीलात पीछे भी रवायतों में आ चुकी हैं। नमाज से आप फारिग हुए तो आपने एक ख़ुतबा दिया और उसमें ये फ़रमाया कि मैंने आज जो कुछ देखा है इससे पहले नहीं देखा था। आपके अल्फाज थे जिस तरह के रवायत में आए हैं कि मैंने आज वो चीज़ें देख ली हैं जो इससे पहले नहीं देखी थी, और फिर फरमाया यहाँ तक कि जन्नत और दोज़ख को भी देख लिया है। इसकी मैंने पिछली नशिस्त में वजाहत कर दी थी कि पैगंबरों को बहुत से मामलात इसी तरह रोया में दिखाए जाते हैं, और पैगंबरों के ये रोया जिस तरीके से नींद की हालत में होते हैं इसी तरह बेदारी में भी हो जाते हैं। उनके लिए रोया का लफ्ज़ मजाजी तौर पर इस्तेमाल होता है, इसलिए कि जैसे हम सोते में चीज़ें मुमस्सल होती हुई देख रहे होते हैं, यानी वो हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह से पर्दा सीबीन पर तस्वीरें नमूदार होती हैं, इसी तरह से गोया एक फ़िल्म चलना शुरू हो जाती है। ऐसी ही सूरत बेदारी में भी होती है। तो फरमाया कि इस वक्त यानी जब कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था तो कुछ चीज़ें मुझे दिखाई गई हैं जो इससे पहले मैंने नहीं देखी थी, और उसमें ख़ास तौर पर जन्नत और दोज़ख दिखाए गए हैं। यानी जन्नत और दोज़ख हैं, जन्नत और दोज़ख होंगे, जन्नत और दोज़ख ही अंजाम है। क़यामत के बाद जो दुनिया वजूद में आएगी उसके यही दो हिस्से हैं, एक जन्नत है और एक दोज़ख है। और जन्नत कितनी बड़ी होगी, कुरान ने कहा कि अर्ज़ुहा का अर्ज़िस समावात वल अर्ज़, ये कायनात जो तुम्हारे सामने है ऐसी 6 और कायनातें हैं, उन सब कायनातों को मिलाकर जो कुछ बनता है वो जन्नत होगी। अर्ज़ुहा का अर्ज़िस समावात वल अर्ज़। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिर है कि उसकी एक झलक दिखाई गई, उसी तरह जैसे चीज़ें मुमस्सल करके दिखाई जाती हैं, यानी कुछ उसके हिस्से सामने ले आए गए और देखा आपने उनको। इसी तरह दोज़ख भी दिखाई गई, यहाँ तक कि जन्नत और दोज़ख को भी देख लिया है। और मुझे ये बात भी वही की गई है कि तुम लोग अपनी कब्रों में कमो बेश इतने ही, या गालिबन फरमाया कि उसी तरह आज़माए जाओगे जिस तरह दज्जाल के फितने में आज़माए जाओगे। यानी आपने फरमाया कि क़यामत से पहले भी एक बड़ा मामला पेश आएगा और वो दज्जाल का फितना है। मैं अर्ज़ कर चुका कि इस वक्त हम दज्जाल का बाब नहीं पढ़ रहे, लेकिन मुख्तसर तौर पर ये जान लीजिए कि ये यहूद के यहाँ एक ऐसे शख्स के पैदा होने की ख़बर है जो अपने आप को मसीह मऊद कहेगा। यानी ये कहेगा कि मैं वही मसीह हूँ जिसके आने की ख़बर दी गई थी। और मैंने अर्ज़ किया था कि यहूद ने चूँकि हज़रत मसीह को नहीं माना और वो इसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि कुछ पजीराई होगी। और चूँकि रसूलुल्लाह के बारे में जो पेशीनगोई की गई थी कि वो दाऊद की सल्तनत को बहाल कर देंगे, और वो फिलवाके पूरी हुई, हरफ बरफ पूरी हो गई, कैसर व किसरा की सल्तनतें ख़त्म हुई, और उस पूरे इलाके में जिसके एक हिस्से में किसी ज़माने में दाऊद की सल्तनत थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्तनत कायम हो गई। ये बात तो हरफ बरफ पूरी हुई, लेकिन ये हज़रात इस पेशीनगोई के इस हिस्से को हज़रत मसीह से मुतल्लक़ कर चुके थे, तो इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं हुए। अब दज्जाल के बारे में जो आगे ख़बरें आएंगी उनसे मालूम होगा कि वो इसी तरह का एक सियासी अमल शुरू करेगा और उसकी भी एक सल्तनत कायम होना शुरू हो जाएगी। और ग़ालिबन यही चीज़ है कि जो यहूद में उसकी मकबूलियत का बायस बनेगी। तो यहूद के यहाँ इस फितने की खबर दी गई है, लेकिन फितने पैदा होते हैं तो वो जहाँ भी होंगे, और इस दुनिया में हम रह रहे हैं इसमें तो अब दुनिया के एक गोशे में भी पैदा हों तो सारी दुनिया तक असरात पहुँचते हैं। तो अल्लाह के आखिरी पैगंबर ने अपने मानने वालों को मुतनब्बे फरमाया है कि ये बड़ी आजमाइश होगी, इसके बारे में हमेशा तैयार रहो और इस बात की कोशिश करो कि अपने अंदर दीन की सच्ची बसीरत पैदा करो।
اگر دین کی بصیرت ہوگی، سچا ایمان ہوگا، باتیں فی الواقع سمجھی ہوں گی تو پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ بڑی سادہ بات ہے۔ اس وقت بھی دیکھیے ہمارے ہاں جو نئی تہذیبی روایتیں پیدا ہوئی ہیں، نئے علوم پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے جو سوالات پیدا کیے، تو ہمارے ہاں لوگ چونکہ ایک خاص تہذیبی روایت میں رہنے کے عادی تھے، انہوں نے کبھی اپنے دین کو اس کے اصول میں، اس کی جامعیت میں سمجھنے کی زحمت نہیں کی ہوئی تھی۔ تو یہی ہوا کہ جب ان کے سامنے یہ چیزیں آئیں تو ان میں سے بہت سے لوگ، خاص طور پر نئی نسلیں، وہ شبہات میں مبتلا ہو گئے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ علاج اس کا کیا ہے؟ وہی جو حضور نے بتایا کہ دین پر غور کرو، اس کی بصیرت پیدا کرو، اس کا اچھا علم حاصل کرو۔ تو فرمایا کہ یہ فتنہ ہوگا کیا؟ یعنی قبروں میں بھی ایک امتحان سے گزرو گے۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ اسماء رضی اللہ عنہا نے ان دونوں میں سے کیا تعبیر اختیار کی تھی۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ راوی کا تردد بتا رہا ہے کہ اس جملے کو سمجھنے میں اس سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ چنانچہ اسی طرح آزمائے جاؤ گی تعبیری ہمارے نزدیک صحیح ہے۔ یعنی مطلب کیا تھا حضور کا؟ اگر یہی الفاظ آپ نے فرمائے، یعنی جس طرح دجال کا فتنہ ہوگا اسی طرح قبر کا فتنہ بھی ہوگا، اس لیے دونوں سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو۔ قریب قریب ذکر کیا ہے اس لیے کہ اس کے بعد قیامت جیسے کہ کہا گیا ہے برپا ہو جائے گی۔ پھر فرمایا تمہارے مردوں کے پاس فرشتے آئیں گے اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ اب یہاں پر آگے آپ دیکھیں گے، اور اس سے پہلے بھی روایتیں بتا چکی ہیں کہ رسول اللہ کے مخاطبین زیر بحث آ گئے، یعنی اپنے زمانے کے لوگوں کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں۔ اور میں توجہ دلا چکا ہوں کہ پیغمبر جن لوگوں کے اندر مبعوث ہوتا ہے ان کے لیے سب سے بڑا امتحان ہی خود پیغمبر کو ماننا ہوتا ہے، یعنی ان کے لیے پہل یہاں سے ہوتی ہے۔ باقی دنیا میں جو لوگ ہیں ان کو جتنا علم دیا گیا ان کے لیے سوال بھی وہیں سے شروع ہوں گے، لیکن وہ لوگ جن کے اندر پیغمبر کی بعثت ہوتی ہے ان کا معاملہ یہی ہے۔ اور یہ انہی کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ پھر تمہارے مردوں کے پاس فرشتے آئیں گے اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو، یعنی میرے بارے میں۔ حضور نے فرمایا پوچھا جائے گا جو مومن ہوگا، یا فرمایا کہ یقین رکھنے والا ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ انہیں یاد نہیں رہا کہ اسماء نے کیا لفظ بولا تھا۔ وہ جواب میں 3 مرتبہ دہرا کر کہے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس واضح نشانیاں اور ہدایت لے کر آئے تھے۔ ہم نے ان کی آواز پر لبیک کہا، ان پر ایمان لائے اور ان کی پیروی اختیار کر لی۔ یعنی جو لوگ ماننے والے ہیں ان سے جب یہ سوال کیا جائے گا تو وہ یہ واضح جواب دیں گے۔ اس پر اس سے کہا جائے گا یقیناً ہم جانتے تھے کہ تم ان پر ایمان رکھتے ہو، لہٰذا آپ اطمینان سے سو جاؤ۔ یعنی بہرحال صلاح سب کو دیا جائے گا۔ رہا منافق یا شک میں رہنے والا، راوی کو یاد نہیں رہا کہ اسماء نے کیا لفظ کہا تھا۔ فرمایا کہ وہ اس سوال کے جواب میں کہے گا مجھے کچھ نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تھا، وہی میں نے بھی کہہ دی تھی۔ اس پر اس سے کہا جائے گا تو نے کچھ نہ سمجھا، پھر قبر میں اس پر سختی شروع ہو جائے گی۔ یعنی یہاں تو اتنے ہی الفاظ ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس سے واضح ہے کہ یہ معاملہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے براہ راست مخاطبین تھے، اور آپ کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود آخر وقت تک منافقوں ہی کے زمرے میں شامل رہے۔ یہ ان کو وعید سنائی ہے حضور نے۔ اس طرح کے لوگوں کا یہی انجام قرآن مجید کی سورہ توبہ میں بیان ہوا ہے، یعنی یہی بات جو حدیث میں ہے وہاں بھی بیان ہوئی ہے۔ فرمایا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ تمہارے ارد گرد جو بدوی رہتے ہیں ان میں بھی بہت سے منافق ہیں، اور مدینے والوں میں بھی، وہ اپنے نفاق میں طاق ہو چکے ہیں۔ تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ انہیں عنقریب ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر وہ ایک عذاب عظیم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے، یعنی جہنم۔ یعنی ایک مرتبہ اسی دنیا میں اور ایک مرتبہ قیامت سے پہلے برزخ میں۔ تو یہ وہاں پر بھی بتایا گیا ہے، اسی کی تفصیل ہے کہ جو اللہ کے پیغمبروں کے براہ راست مخاطبین ہیں ان کے لیے دنیا ہی سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور پھر نیند کی جو حالت طاری کی جاتی ہے اس میں بھی وہ اس عذاب سے دوچار رہتے ہیں۔
ان کو ان کا انجام دکھایا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔